6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ یہ دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکہ کی ورق گردانی کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری بیدار و زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھ کر اپنی قوم سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جم خانہ میں کلب میں شراب پینا شامل تھا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ فوجی نوجوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے۔ جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے بھاٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژنز کا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا کہ وہ سڑک چھوڑ کر کسی پناہ گاہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوسان خطا ہو۔ لاہور کے معرکے میں ہی برقی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی کمپنی نے بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے حتیٰ کہ ٹینک کے ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 15 ڈویژنز امرتسر واہگہ لاہور براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ 7 ڈویژن برقی روڈ چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کی 3 بلوچ ریجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک اینٹی ٹینک ریکائل لیس ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کے جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جوں ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا۔ اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا۔ اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔
اس دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ اس کی نظر انڈین میرین پر پڑی۔ سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا کہ دشمن کے ٹینکوں اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے ایم عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ ہاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت کے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا۔ اس نے وزیر آباد، گوجرانوالہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن چونڈا میں پاکستانی نوجوانوں نے ایک آرمڈ بریگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے۔ اس علاقے میں انڈیا پہلے دن کے علاوہ جنگ کے آخر تک حملہ کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ جنگ ستمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تنازع کشمیر ہے۔ پاکستانی فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستانی قوم شہداء کی ہمت، جرأت، بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بھارت جس پاکستان کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ اسے ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔